حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک گورنر صاحب پہنچے اور کہنے لگے، حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کریں، چاہیں تو مفت دے دیں اور اگر چاہیں تو اس کی قیمت لے لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت تم ادا نہیں کر سکو گے، اور اگر مفت دے دی تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا، آپ پھر جو بھی کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، آپ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم آپ کے دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو القاء کر دیں گے۔ کئی ماہ بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، حضرت فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا، جاؤ بغداد شہر میں اور وہاں گندک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے وہاں جا کر گندک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندک کی بو اور دوسرا عوام الناس کا بحث و تکرار۔ گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوئی۔ جیسے کیسے بھی ہوا، ایک سال گزارا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت ایک سال پورا گزر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ ایک سال اور دکان چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا، گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال پورا ہو گیا۔ عرض کیا، پتہ نہیں۔ حضرت نے ہاتھ میں کشکول تھما دیا اور فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت نے فرمایا، اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، اور اگر نہیں تو جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوری کشکول پکڑا اور بغداد شہر میں بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ چند لوگوں کے پاس گئے تو آگے ہاتھ کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی؟ کام چور اچھا بھلا ہے، کام کر سکتا ہے، جا اور جا کر محنت مزدوری کر کے کھا۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور درویشوں کی طرح آگے چلے گئے۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال در در کی بھیک مانگتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے چڑکیاں ہی دیں۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی گورنر صاحب کے دل سے تکبر اور غرور نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقت نہیں، اور مانگنا ہو تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا، گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، شبلی۔ فرمایا، اب ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مشکل ترین مجاہدے کے بعد مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں نور سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ میں احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی ہو گئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر ایک دن حضرت نے شبلی کو بلایا اور فرمایا کہ شبلی، آپ نہامند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ آپ ایک فہرست تیار کریں کہ آپ نے کس کس کا حق پامال کیا، کس کس سے زیادتی کی۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھیں، چنانچہ 3 دن کے طویل وقت میں کئی صفحات پر مشتمل لمبی چوڑی فہرست تیار کر لی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ اب جاؤ ان لوگوں کے پاس اور ان سے حق معاف کروا کر آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند گئے اور ایک ایک فرد جس کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سے معافی مانگی۔ بعض نے جلدی معاف کر دیا اور بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، لہٰذا ہم تب تک تجھے معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہیں ہوگے۔ بعض نے کہا، ہم تجھے تب تک معاف نہیں کریں گے
جب تک ہمارے مکان کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی اور آپ یہاں مزدوری کرو گے۔ حضرت شبلی ہر شخص کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے جاتے اور اپنے گناہوں کو بخشواتے جاتے، حتیٰ کہ 2 سال کے طویل المیعاد عرصہ کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب انہیں خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ریاضت اور مجاہدے کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا، میں نکل گئی تھی، باطن میں بس تو ہی تو کے نعرے تھے، بس رحمت الہی نے جوش مارا۔ آخرکار ایک دن حضرت نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، تارو پود بدل بکھر گئے تھے، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ عارف باللہ بن گئے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے بس میں سب کچھ ہے اگر نیت صاف ہو تو۔ کہاں شبلی گورنر اور کہاں عارف باللہ، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے، اور محنت بھی لگن کے ساتھ، اور پھر جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتے ہیں۔ بظاہر تو شبلی گورنر سے فقیر بنے، حقیقت میں اب ساری دنیا ان کی ہو گئی۔ اتنی محنت کی کہ رہتی دنیا تک لوگ شبلی کو یاد رکھیں گے، کیونکہ اب شبلی گورنر نہیں بلکہ حضرت شبلی بن چکے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔